یہ واقعہ ہے ایک یتیم نوجوان اور بادشاہ کی بیٹی کا۔ شہر میں ایک یتیم نوجوان رہتا تھا جو مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، زمین جائیداد، رہنے کے لیے مکان کچھ بھی نہیں تھا۔ شہر والے اس کو تانا مارا کرتے تھے کہ تمہاری زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ نوجوان لوگوں کے تانے کو سن کر جب عاجز آ گیا تو جنگل میں اپنا ایک خیمہ بنایا، اسی میں رات کو رہتا تھا اور صبح میں مدرسہ پڑھنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی لاڈلی شہزادی جنگل میں گھومنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور گھومتے گھومتے زیادہ وقت ہو گیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور جنگلی جانور شور شرابہ کرنے لگے، شیر دہاڑ مارنے لگے۔ تو بادشاہ کی بیٹی کو اپنی جان کو خطرہ محسوس ہونے لگا، یہ بھاگنے لگی وہاں سے۔ بادشاہ کی بیٹی کو ایک خیمہ دکھائی دیا جس میں چراغ روشن تھا، یہ وہاں پہ دوڑی دوڑی گئی اور دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ اندر سے جب دروازے کو کھولا گیا تو وہی یتیم نوجوان تھا۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان، میری جان کو خطرہ ہے، کیا آپ مجھے اپنے یہاں پناہ دے سکتے ہو؟ وہ یتیم نوجوان سوچنے لگا کہ یہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، کہیں میری جان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ اتنا زیادہ سوچتے ہو، اگر میں آگے جاتی ہوں تو جنگلی جانور مجھے اپنا خوراک بنا لیں گے، کیا آپ مجھے پناہ دو گے یا نہیں دو گے؟ تو یتیم نوجوان نے کہا کہ ٹھیک، آپ اندر آ جاؤ، اور بستر پر بٹھا دیا اور کہا کہ آپ آرام کرو۔ اور یہ یتیم نوجوان مدرسے کے سبق کو چراغ کے اجالے میں بیٹھ کر پوری رات یاد کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورت دو ہوں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ رات کے وقت میں یہ نوجوان کبھی کبھی اپنی انگلیوں کو چراغ کی آگ میں ڈالتا اور پیچھے کھینچتا۔ جب صبح ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ اپنے گھر پر چلی جائیں۔ جب بادشاہ کی بیٹی گھر پر پہنچی ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہاں تھی بیٹی؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک نیک نوجوان کے پاس میں تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو تمہاری بات کو یقین کر لوں گا بیٹی، لیکن زمانے والے نہیں یقین کریں گے، زمانے والے طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اے بیٹی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ نوجوان اس سچ کو لوگوں کے سامنے اگل نہ دے، اور اگر اگل دیا تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اس وجہ سے مجھے اس نوجوان کو قتل کروانا ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اس نوجوان کو بلایا گیا اور اس کے قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا۔ جب اس کے قتل کا وقت قریب آیا تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ ابو جان، آپ قتل کرنا چاہو تو قتل کر لینا، لیکن میں اس نوجوان سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کر لو۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ مجھے تمہارا ہر معاملہ سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ تم چراغ کی آگ میں اپنی انگلیوں کو ڈالتے کیوں تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اس وجہ سے ڈالتا تھا آگ میں اپنی انگلیوں کو کہ مجھے شیطان مشورہ دیتا تھا کہ تمہارے پاس ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، تم بدکاری کر لو، تو پھر میں اپنی انگلی کو چراغ کی آگ میں ڈالتا اور یہ سوچتا کہ اگر یہ آگ میں نے برداشت کر لیا تو جہنم کی آگ کو بھی میں برداشت کر لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کہ یہ تمہارے پاس لڑکی خود سے چل کر آئی ہے، تم نے بلایا نہیں ہے، تم بدکاری کر لو۔ پھر میں اپنی انگلی کو آگ میں ڈالتا اور یہی سوچتا تھا کہ اگر دنیا کی آگ کو میں نے برداشت کر لیا تو پھر میں جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر لوں گا، لیکن جب میں انگلی کو آگ میں ڈالتا تو مجھے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ جب بادشاہ نے اس بات کو سنا تو وہ مچل گیا اور کہنے لگا کہ اے مدرسے کے طالب علم، تم تو رسول اللہ کے سچے سپاہی نکلے۔ رسول اللہ کے سچے سپاہیوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، پھانسی کے تختے پر نہیں لٹکایا جاتا ہے، بلکہ ان کو تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں اپنی بیٹی کی شادی اب میں تجھ سے کروں گا اور میرے بعد تم ہی اس ملک کے بادشاہ بنو گے، تم ہی یہاں کی حکومت کو سنبھالو گے۔ تو پھر وہی یتیم نوجوان زور زور سے چلا کر کہنے لگا کہ اے شہر والو، تم تو کہتے تھے کہ تم یتیم ہو، تم کیا کرو گی زندگی میں؟ آج تم مجھے دیکھ لو کہ بادشاہ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا اور بادشاہ کے بعد میں ہی یہاں کی حکومت کو سنبھالوں گا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر نوجوان کی آنکھوں میں حیا ہو، اگر نوجوان کی نگاہوں میں تقدس ہو تو پھر اللہ رب العزت اسے تخت و تاج عطا فرما دیا کرتا ہے۔